اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو پھر مجھ پہ سلام بھیجا، السلام علیکم ایھا النبی، اور پھر سورہ اخلاص پڑھا۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ رزق کے دروازے کشادہ فرمائے گا۔ انہوں نے اسی طریقے سے کیا تو مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا رزق تقسیم کیا کہ ان کے پڑوسی بھی ان کے رزق سے حصہ پاتے تھے۔ تو یہ سورہ اخلاص کا ایک خاص اس کا پہلو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل هو اللہ احد، قل آپ فرما دیں هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے۔ یہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی توحید کا اعلان کیا تو اس سے پہلے قل فرمایا، آپ فرما دیں۔ حضرت ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس پہ بہت تفصیل سے لکھا، اس فلسفہ قل کو بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں کا یہ المیہ رہا ہے کہ جہاں بھی وہ کوئی کمال دیکھتے ہیں تو اسی کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمال عطا کیا کہ انہوں نے 4 مردوں کو زندہ کیا، تو لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ہی خدا ماننا شروع کر دیا۔ حضرت عزیر 100 سال کے بعد زندہ ہوئے، لوگوں نے انہوں کو ہی ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یعنی یہاں یہ کمال دیکھتے ہیں تو کمال دینے والے کو بھول جاتے ہیں، کمال کے آگے جھک جاتے ہیں، کیونکہ بندہ بیسیکلی جو ہے وہ عالم جو اس کا خوگر ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی کہ آپ کا اشارہ ہو جائے تو درخت چل پڑتے ہیں، پتھر کلمہ پڑھنے لگتے ہیں، سورج پلٹ آتا ہے۔ تو شبہ تھا کہ کوئی رسول کریم علیہ السلام میں بھی الوہیت ثابت کرنا نہ شروع کر دے، تو اللہ پاک نے فرمایا قل، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو ہم نے یہ شان عطا فرمائی کہ تیری مرضی پا گیا سورج پھرا الٹے قدم، تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجہ چر گیا، تم اپنی زبان سے اعلان کر دو کہ میرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب آپ یہ اپنی زبان سے اعلان فرمائیں گے تو شرک کا شائبہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو قل کے ساتھ شروع فرمایا قل، فرما دیجئے هو اللہ، وہ اللہ ہے، احد وہ ایک ہے۔ اچھا، اب جو احد ہے، ایک لفظ ہوتا ہے واحد، ایک ہوتا ہے احد۔ اگرچہ یہ کبھی کبھی ایک معنی میں بھی استعمال ہو جاتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے، میں نے بارہا یہ بات عرض کی ہے کہ عربی زبان میں کوئی لفظ کسی لفظ کا مترادف نہیں ہوتا، ہر لفظ کا اپنا ایک الگ معنی ہوتا ہے، اور یہ پورا ایک فن ہے، فقہ اللغہ اس کو کہا جاتا ہے، پھر فقہ اللغہ و سر العربیہ، جس میں اس پہ بات کی جاتی ہے کہ ان 2 لفظوں میں کیا فرق ہے۔ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ واحد وہ ہوتا ہے جو ہوتا تو ایک ہے لیکن اس کے اجزاء ہوتے ہیں، اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ انسان واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس فن میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، لیکن جو انسان ہے نا اس کے ہاتھ بھی ہیں، اس کے پاؤں بھی ہیں، اس کا سر بھی ہے، اس کے اجزاء ہوتے ہیں۔ یعنی واحد ایک ہوتا ہے لیکن اس کے جز ہوتے ہیں، اور احد اس طرح کا ایک ہوتا ہے کہ وہ اجزاء سے بھی پاک ہوتا ہے، اور احد صرف اللہ رب العزت کی شان ہے۔ قل هو اللہ، فرمائیے وہ اللہ، اس کی شان کیا ہے؟ احد، وہ یکتا ہے، یعنی کسی بھی طریقے سے کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، میرے رب کی شان کیا ہے کہ وہ الصمد ہے۔
حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ الصمد اس ذات کو کہا جاتا ہے جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو. یعنی بندے کا کمال یہ ہے کہ یہ رب کا محتاج ہو. ویسے بھی آپ دیکھ لیں، ہوا نہ ہو تو بندہ مر جائے، پانی کتنی چیزوں کا محتاج ہے ایک بندہ. ایک روٹی کا لقمہ کھانے کے لیے پتہ نہیں اس کے پیچھے کتنے انسان ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان تک بندے تک روٹی کا لقمہ پہنچتا ہے. تو الصمد وہ ہوتا ہے جس کے سب محتاج ہوتے ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. اور یہ میرے اللہ کی شان ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی شان کیا ہے؟ الصمد، کہ وہ سب سے بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. پھر فرمایا لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا. پہلی بات تو یہ ہے، شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ وحدت کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وحدت عددی ہے، ایک وحدت مرتبہ ہے، ایک نسبت کی ہے. پہلی صورت میں یہ کہا کہ وہ احد ہے تعداد کے اعتبار سے، پھر کہا وہ الصمد ہے شان کے اعتبار سے، پھر کہا لم یلد ولم یولد نسب کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے یکتا ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے. لم یلد ولم یولد. اس میں ان کا رد ہو گیا، جیسے مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. یہ اس گمراہی کا سبب کیا ہے؟ اس گمراہی کا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے اوپر قیاس کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے جو چیز میرے لیے کمال ہے وہ اللہ کے لیے بھی کمال ہونی چاہیے. بندے کے لیے تو اولاد کا ہونا کمال ہے نا، اس لیے وہ کہتا ہے کہ اللہ کی بھی اولاد ہونی چاہیے. جبکہ بندے کے لیے اولاد کا ہونا کمال ہے، ایک اللہ کی نعمت ہے اولاد، لیکن اس کی طے میں بندے کی مجبوری چھپی ہوتی ہے. بندہ اولاد کی خواہش ایک مجبوری کے تحت کرتا ہے کہ میری اولاد ہو جو بچپن میں بڑھاپے میں میرا سہارا بنے. لیکن اگر اللہ کی بھی اولاد مانی جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو بھی کسی کا محتاج مان لیا، جبکہ اللہ کی شان یہ ہے اس کے سب محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، سبحانہ ان یکون لہ ولد، اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ اولاد کی طے میں مجبوری ہے اور وہ رب نہیں ہو سکتا جو کسی کا بھی محتاج ہوتا ہے. الصمد وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا نہ کسی نے اس کو جنا. ولم یکن لہ کفوا، ولم یکن اور نہیں ہے، لہو اس کے لیے، کفوا، کف کہتے ہیں برابری کو، کہتے ہیں نا شادی کف میں کرنی چاہیے، جو کف کی کیا حیثیت ہے؟ برابری. اور اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کسی بھی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا کوئی ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کے برابر نہیں ہے. احد، پھر وہی لفظ آ گیا کہ وہ ہر لحاظ سے یکتا ہے، ہر لحاظ سے بے نیاز ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے. یہ سورہ الاخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگلی جو دونوں صورتیں ہیں ان کو معوذتین کہا جاتا ہے. معوذتین، ان کا ماقبل سے ربط تو واضح ہے کہ جس اللہ کی یہ شان ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہی اللہ اس لائق ہے کہ بندو تم اپنی مشکلات میں اس کی پناہ مانگا کرو، اس کی پناہ میں آیا کرو. اور یہ جو سورہ مبارکہ ہیں، یہ جو معوذتین ہیں،
اس کا ربط تو قرآن کی ابتدا کے ساتھ بھی ہے کہ سورہ فاتحہ کا مقصود رجوع اللہ ہے، اللہ کی طرف لوٹنا۔ جس اللہ کی طرف لوٹنے سے قرآن کی ابتدا ہوئی تھی، اسی اللہ کی پناہ لینے سے قرآن کی انتہا ہو رہی ہے۔ اور امام آلوسی جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کا اختتام ہوتا ہے الناس سین پر۔ ابتدا با سے ہوئی، اختتام سین سے ہوا، بن گیا بس